جس دن حضور کا وصال پرملال ہوا وہ دن صحابہ پر اتنا بھاری تھا کہ گویا غموں اور دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، گویا ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے اس دن سے خوبصورت اور روشن دن میں نے نہیں دیکھا، اور جس دن حضور کا وصال ہوا اس دن سے سیاہ اور قبیح دن میں نے نہیں دیکھا۔ اور ایک صحابی اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، بیٹا اطلاع دینے کے لیے گیا، جب انہوں نے یہ سنا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیب محمد احدا، کہ اے مولا میری بصارت واپس لے لے، اس لیے کہ میں حضور کے بعد کسی کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شدت غم میں اشعار کہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ مجھ پر دکھوں اور غموں کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر یہ دکھ اور غم دنوں پر آتے تو وہ راتیں بن جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ چھوڑ دیا اور کہا اب حضور کے بغیر دل نہیں لگتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ میں نے حضور کے وصال کا جو دکھ جھیلا ہے اب اس کے بعد مجھے دکھ لگتا ہی نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا جس شخص نے یہ کہا نا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے میں اس تلوار سے اس کی گردن اتار دوں گا۔ اور صحابہ تو صحابہ جو نبی پر جان، مال، اولاد، وطن، علاقہ قربان کرنے والے تھے، حضور سے منسوب جانور بھی عجیب کیفیات میں مبتلا تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی غضبا، حضور کے وصال کے بعد نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پر سر رکھ کر روتی رہتی تھی، آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہتے تھے، اور اسی حالت میں یعنی بھوک اور پیاس میں اس نے اپنی جان دے دی ہے۔ اور حضور کا وہ دراز گوش جس کا نام یعفور تھا، آپ کے وصال کی خبر سن کر وہ دوڑا ہے اور ایک اندھے کنویں میں گر کر اپنی جان دے دی ہے۔ حضور کا وصال اس سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ کیفیات تھی اس دن صحابہ کرام کی، حضور کے عاشقوں کی یہ حالت تھی، حضور کے جانثاروں کی اور فداکاروں کی یہ حالت تھی۔ لیکن آج اسی دن حضور کے عشق کا نام لینے والے، محبت کا دم بھرنے والے، اور وہ اس دن کو بطور عید اور جشن کے مناتے ہیں۔ جس دن صحابہ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے وہ دن ہم جشن کے طور پر منائیں، جس دن صحابہ سے ان کی متاع حیات لٹ گئی وہ دن عید کے طور پر منائیں، جس دن پورے عالم کا محبوب اور محبوب کبریا جدا ہو جائے، وصال فرما جائے، پردہ فرما جائے، اس دن کو مسلمان اور ان کا نام لیوا عید اور جشن کے طور پر منائے، اس سے بڑے افسوس کی کیا بات ہے۔ جیسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف کی جدائی میں کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، آج ہم بھی ان حرکات پر یہی کہہ سکتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور دین کو دین رہنے دیں۔ حضور جو دین لے کر آئے تھے اس دین کو اگر پھیلا نہیں سکتے تو اس دین کی شکل و صورت کو مسخ کیوں کرتے ہو؟ اور ہماری حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم مولویوں کی بھی وہ بات مانیں گے جو ہمارا دل چاہے گا۔ آپ کسی سے پوچھیں نا کہ یہ حرکت کیوں کرتے ہو تو وہ کہے گا جی مولوی کہتے ہیں، ہمیں مولویوں نے بتایا ہے، گویا قصور مولویوں کا ہے۔ بھائی مولویوں نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ مت بولو، کیا مولویوں نے یہ نہیں کہا کہ ملاوٹ نہ کرو، کیا مولوی یہ نہیں کہتے کہ روزہ رکھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، سچ بولو، ملاوٹ اور دھوکہ دینا چھوڑ دو، مسلمانوں کی آبرو ریزی چھوڑ دو، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبتیں کرنا اور اسے برا بھلا کہنا چھوڑ دو؟ مولوی یہ کہتے ہیں، دن رات کہتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ان میں سے کسی بات کو ہم مانتے ہی نہیں،
الٹا علماء کرام کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ پرانیاں گلاں نے تسی مسجد بہندے ہو تھانوں کیڑا پتہ زمانہ کتھے اپڑ گیا ہے۔ اور جو بدعات اور رسومات ہمارے دل کو اچھی لگتی ہیں ہم کرتے ہیں، ہم اس میں خالی کسی ایک مولوی کا کہنا ہی کافی سمجھتے ہیں، گویا جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ دلیل کے نام پر کوئی ہمیں لطیفہ سنا دے، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا بات، بڑی دلیل دیتی ہے مولوی صاحب نے، ہن تے میں کرنا ہے۔ اور جہاں دلیل بھی نہ ہو وہاں یہی کافی ہے کہ جی بڑے مجبور ہیں، برادری ہے، ناک کٹدا ہے، دسو کی کریے۔ بدعات کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہو یا نہ ہو بس کافی ہے، اور نیکی کرنے کے لیے دلائل کا انبار بھی لگا دیں تب بھی نیکی نہیں کرنی۔ اسی طرح 18 ذی الحج حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ وہ حضرت عثمان جو خلیفہ ثالث ہیں، وہ حضرت عثمان جو نبی کے دوہرے داماد ہیں، وہ حضرت عثمان جن کا نام لے کر جنت کی بشارت دی گئی، وہ حضرت عثمان جن سے نبی پاک اور اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ حضرت عثمان جنہوں نے خدا کی راہ میں مال لٹا کر جنت خرید لی تھی، وہ حضرت عثمان جنہوں نے حضور کے بغیر عمرہ کرنا گوارا نہ کیا، وہ حضرت عثمان جن کے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا، جس کنویں کو انہوں نے یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، 40 دن اسی کنویں سے، باقی لوگ تو پانی پیتے رہے لیکن حضرت عثمان نہ پی سکے، اور بھوک اور پیاس کی حالت میں روزے کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھتے ہوئے اپنے گھر میں مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے، اور اپنے دفاع میں نہ ہاتھ اٹھایا ہے نہ فوجی طاقت استعمال کی ہے، اس لیے کہ حضور کے شہر مدینہ منورہ کو وہ لولہان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کی عزت اور حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنی جان دے دی ہے لیکن نہ تلوار اٹھائی ہے اور نہ صحابہ کو تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ اور تاریخ عالم میں شاید ہی کوئی خلیفہ ہو جو اپنے گھر میں اس ظلم و بربریت کے ساتھ شہید ہوا ہو۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں تو صحابہ رو پڑے تھے، حتیٰ کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے۔ اب انہی حضرت علی کا نام لینے والے، ان کی محبت کا دم بھرنے والے اس دن کو بطور جشن کے مناتے ہیں، اور اس دن کا نام جشن غدیر خم یا عید غدیر خم رکھا ہوا ہے۔ جس کی شہادت پر حضرت علی المرتضیٰ رو پڑیں، تم انہی کی شہادت کے دن عید اور جشن مناؤ، تم علی کے دوست ہو یا ان کے دشمن ہو، جن کے گھر کے پہرے دار جناب حسن و حسین ہوں، تم آج انہی پر تبرہ کرو اور انہی کو برا بھلا کہو اور دعویٰ کرو محبت اہل بیت کا، اس سے بڑا ظلم اور جھوٹ کیا ہوگا؟ اگر تم حقیقت میں محب اہل بیت ہوتے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسنین کریمین کے حقیقی محب ہوتے تو تم حضرت عثمان غنی کے دروازے کے چوکیدار اور پہرے دار تو ہوتے، ان کے جانثار اور غلام تو ہوتے، مگر ان پر تبرہ کرنے والے یا ان کے یوم شہادت کو بطور جشن کے منانے والے کبھی بھی نہ ہوتے۔